ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہمیشہ عاجزی سے رہنا چاہیے۔ خدا نے جو بھی دیا ہو اس پر توکل کرنا چاہیے کہ خدا کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ صرف دوسروں کی مدد ہو جاتی ہے بلکہ خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ اتنا کچھ پاس ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے ایک پائی تک خرچ نہیں کرتے۔ جب کوئی صدا لگاتا ہے تو اس کی مدد کے لیے سکے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دولت ہمیشہ ان کے پاس رہے گی، حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت بڑھتی ہے۔ رضا کو ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا پرانا اکاؤنٹنٹ کام چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار لگوا دیا تھا، ساتھ میں درج تھا کہ انٹرویو کے لیے جمعرات کے روز 10 بجے سے 12 بجے کے دن تشریف لائیے گا۔ آج پیر کا روز تھا۔ رضا اپنے آفس آ کر گاڑی کھڑی کر کے اندر جا رہا تھا کہ ڈھیڑ عمر آدمی نے راستہ روکا اور بولا، میں نے آپ کا اشتہار اخبار میں پڑھا تھا، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اندر گیا تھا مگر مینیجر صاحب نے یہ کہہ کر کہ جمعرات کو آئیے گا مجھے باہر بھیج دیا ہے۔ تو محترم، اگر آپ نے اشتہار پڑھ لیا تھا تو آپ نے یقیناً یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جاب کے لیے انٹرویوز جمعرات کو ہونے ہیں، اس لیے آپ تسلی رکھیے اور جمعرات کو آئیے گا۔ جی صاحب جی، میں نے پڑھ لیا تھا، مگر 2 باتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے آج ہی آنا بہتر لگا۔ اتنے میں گارڈز نے آگے بڑھ کر رضا سے بیف کیس تھاما اور آنے والے آدمی کو باہر جانے کا بولا، مگر رضا نے عذرائے ہمدردی بزرگ آدمی سے آج آنے کی 2 وجوہات کا پوچھا تو اس نے کہا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بے روزگاری بہت ہے، یقیناً بہت سے لوگوں نے اس اشتہار کو پڑھا ہوگا اور مقررہ روز اور بھی لوگ آئیں گے جو یقیناً زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے کسی دوست، کسی رشتہ دار یا جاننے والوں کی سفارش سے بھی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اور نوکری صرف اسی کو ملے گی جسے آپ چاہیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا اور بیوی معذور ہے جنہوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اگر مجھے یہ نوکری مل جاتی ہے تو آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ میں صرف آپ کو اتنی تسلی دوں گا کہ آپ کے معیار پر پورا نہ اتر سکا تو باخدا میں خود جگہ خالی کر دوں گا۔ آپ میرا کام چیک کر لیجئے اور پھر ہاں کیجئے۔ رضا نے بڑی تسلی سے اقبال کی بات سنی اور اندر آنے کا کہا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی مینیجر کو آنے کا کہا اور اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کروا کے اقبال کو نوکری دے دی، ساتھ ہی پورے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھی ادا کر دی تاکہ اقبال گھر کے لیے سودا سلف خرید سکے اور ذہنی طور پر فریش ہو کر آفس کا کام توجہ اور دلجمی سے کر سکے۔ اقبال نے شکریہ ادا کیا اور صبح سے ہی نوکری جوائن کر کے بولا، خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ چند ہی دنوں میں اقبال نے اپنا انتخاب درست ثابت کر کے دکھا دیا۔ رضا کو اس پر اعتماد تھا۔ گارمنٹس فیکٹری تھی، بہت سے لوگوں نے اپنی فنکاری سے رضا کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی تھی، مگر اقبال کے آنے سے بہت سے معاملات بہتر ہونے لگ گئے تھے، جس کی بدولت آفس میں کام کرنے والے کئی لوگ اقبال کے خلاف ہو گئے۔ مگر جو لوگ ایمانداری سے اپنا کام کر رہے تھے ان کو خوشی تھی کہ ان کے مالک کے کام میں بااعتماد اور ایماندار بندہ آ گیا ہے۔ پہلے والا اکاؤنٹنٹ بھی اچھا ہی تھا مگر شاید عملے کی نااہلی کے باعث ہی کام چھوڑ کر آگے کی جانب جا چکا تھا۔ اتنے دنوں میں اقبال نے محسوس کیا تھا کہ رضا نہایت ہمدرد اور اپنے سے نیچے طبقے کے ساتھ محبت خلوص سے پیش آنے والا انسان ہے۔ ایک روز رضا نے کسی کام کے سلسلے میں اقبال کو اپنے گھر بھیجا۔ اسے گھر جا کر علم ہوا کہ رضا کی بیوی اور بیٹی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی جب وہ گھر گیا تو ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور جب اندر سے بیگم صاحبہ آئیں تو انہوں نے ملازم کو ڈانٹ دیا کہ اس سے پوچھنا تھا کیا کام ہے۔ نوکروں کو باہر دروازے پر ہی کھڑا کر کے کام پوچھنا چاہیے نہ کہ ان کو گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھانا چاہیے۔ اقبال کو بیگم صاحبہ کی بات سن کر بڑی تکلیف ہوئی مگر اس نے خاموشی میں ہی بہتری جانی اور ملازم سے کہا، بھائی میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، آپ بیگم صاحبہ کو کہہ دیجئے کہ صاحب کی چیک بک رہ گئی ہے، وہ عنایت فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ اقبال یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا اور دروازے کے باہر گیٹ کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ دیکھا کہ باہر سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اور آتے ہی نوکروں کو آوازیں دینے لگی، یہ بندہ کون ہے اور کیوں ادھر کھڑا ہے؟ اقبال نے کہا، بی بی میں آفس سے آیا ہوں، رضا صاحب نے بھیجا ہے۔
تو لڑکی جس کا نام سجل تھا اس نے اسے شٹ اپ کہہ کر خاموش کروا دیا۔ تم سے تو جو میں نے پوچھا ہی نہیں تو جواب کیوں دے رہے ہو؟ خیر رضا بہت خوش تھے، ان کا کام دن بدن بڑھ رہا تھا۔ کچھ ناکارہ اور بے ایمان لوگوں کو نکال کر اچھے لوگوں کو بھرتی کر لیا تھا۔ اقبال آفس ٹائم کے علاوہ بھی کافی ٹائم دفتر کو دے رہا تھا۔ رضا نے اس کے لیے ایک 3 مرلے کا چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر بھی لے لیا تھا، جہاں اس کی معذور بیوی اور بیٹا رہ رہے تھے۔ بیٹا پرائیویٹ پڑھ رہا تھا مگر تعلیمی سلسلہ حالات کی خرابی کی وجہ سے رک گیا تھا۔ اب وہ گھر پر ہی تیاری کر رہا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اقبال نے محسوس کیا کہ وہ جب بھی رضا کے روم میں جاتا ہے، رضا صاحب کسی نہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال سمجھ سکتا تھا کہ ان کی سوچ ان کے گھر کے بارے میں ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ کاروباری تو بظاہر انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ایک دو مرتبہ اقبال کا دل چاہا کہ وہ ان سے بات کرے، مگر اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ اپنے محسن کی پریشانی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر وہ خود اس دور سے گزر چکا تھا، اس لیے رضا صاحب کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کوئی مناسب موقع کی تلاش شروع کر دی، اور پھر ایک روز اسے موقع مل ہی گیا، کیونکہ اس کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جانے کے باعث اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ رضا نے اسے کہا کہ جب تک تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کے پاس رہو اور آفس ورک کی فکر نہ کرو، دنیا داری کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ان دنوں اقبال نے اپنے بیٹے احمد کو آفس بھجوانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اسے اکثر آفس کے کام سمجھاتا رہتا تھا۔ اس کو اپنے بیٹے پر مکمل اعتماد تھا۔ رضا نے جب احمد کو کام کرتے دیکھا تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ احمد ایک خوبرو، خوش شکل اور محنتی لڑکا تھا، اور پھر اپنے باپ کی طرح اسے بھی مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کرنا آتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے اعتماد کو بحال رکھا۔ شومِ قسمت اقبال کی بیوی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اقبال کو صدمہ تو بہت ہوا، مگر ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ ویسے بھی وہ جتنی تکلیف میں تھی، اس طرح سے اسے ان تکالیف سے نجات مل گئی۔ اسی کا افسوس کرنے ایک روز جب رضا ان کے گھر آئے تو اسے موقع مل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ رضا صاحب کے گھر کہیں تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا نہ ڈالے۔ اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اقبال کی شادی کوثر کے ساتھ ہوئی تو اس کی بڑی کریانے کی شاپ تھی۔ گھر میں خدا کا دیا بہت کچھ تھا، تھوک کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اکثر دکاندار حضرت اقبال سے سودا سلف لیا کرتے تھے۔ اقبال مکمل ایمانداری کے ساتھ تھوڑا منافع رکھ کر چیز دے دیتا۔ گھر میں بوڑھے والدین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اقبال جب بھی گھر آتا پہلے اپنے والدین کے کمرے میں جاتا، ان کا حال احوال پوچھتا، خود کچن میں رکھا کھانا لے کر جاتا، اپنے والدین کو کھلاتا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ کوثر کھانا بنا تو لیتی ہے، مگر اسے اماں ابا کو دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اقبال کا کاروبار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے 4 دکانیں خرید لیں اور 2 میں اس کا خود کا کاروبار تھا۔ 2 اس نے کرائے پر دے دیں، جس سے اچھا خاصا کرایہ آنے لگا۔ خدا نے نعمت کی صورت میں خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ دادا دادی کو کھلونا مل گیا، مگر کوثر کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب احمد دادی کے ساتھ کھیلتا تو اماں کے پاس آ کر رونے لگ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بھی احمد کو اٹھانا چھوڑ دیا، مگر بقول اس کے نہ تو اسے وہ دودھ پلا سکتی تھی کیونکہ اس کی فٹنس خراب ہوتی، اور نہ ہی بار بار ڈائپر بدل سکتی۔ جب بھی دروازے پر کوئی فقیر صدا لگاتا، اقبال یا اماں ابا اسے جھولی بھر کر دیتے اور وہ خوب دعائیں دے کر جاتا، مگر جب بھی کوثر دروازے کے قریب ہوتی وہ بہت اول فول بکتی، جس سے اکثر مانگنے والوں کو تکلیف پہنچتی۔ ایک روز کوئی معذور رینگ رینگ کر مانگ رہا تھا تو کوثر نے اتنی واہیات کی اور مذاق اڑایا کہ خدا کی رحمت کو بھی جوش آ گیا۔ شام کو کوثر سیڑھیوں سے گر گئی، جس سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ اسے پھر بھی عقل نہ آئی۔ بوڑھی اماں کو ہر کام کرنے کے ساتھ ساتھ احمد کو سنبھالنا اور کوثر کا خیال رکھنا بہت مشکل تھا، مگر وہ ہر کام خوش اسلوبی سے کر رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ وہ نماز اور قرآن پاک میں باقاعدگی رکھتی۔ روزانہ صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن بآواز بلند پڑھنا ان کا معمول تھا، مگر اب چونکہ کوثر معذور ہو چکی تھی، ویل چیئر پر یا بیڈ پر ہی پڑی رہتی، اسی لیے صبح دیر تک سوئے رہنا اس کا معمول تھا۔ اور جب اماں صبح تلاوت کر رہی ہوتی تو کوثر کو یہ سننا بہت مشکل لگتا۔ وہ اکثر آوازیں دینے لگ جاتی، بڑی بی اب بس بھی کرو، مگر اماں پھر بھی اس کے لیے دعا کرتی کہ خدا اس کو ہدایت عطا فرما۔ پھر ایک روز جب احمد سویا ہوا تھا
اماں صبح تلاوت فرما رہی تھیں تو احمد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اس کی ماں اونچی آواز میں شور کر رہی تھی۔ اماں چپ کر جاؤ، مجھے سونے دو۔ اس نے ننھے احمد کے منہ پر اس قدر زور سے تمانچہ مارا کہ بیچارہ بچہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اولاد کی اولاد کا دکھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اماں نے اٹھ کر کوثر کو ڈانٹنا چاہا مگر کوثر نے آگے سے بہت بدزبانی کی۔ اقبال اور ابا جی نماز فجر کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اماں گر کر بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اقبال نے اٹھایا مگر وہ تو جا چکی تھیں۔ اقبال خون کے آنسو پی کر رہ گیا اور چند روز کے بعد ہی ابا جی بھی اپنی بیوی کی موت اور بیٹے اقبال کی زندگی میں آنے والی مشکلات کا سوچتے سوچتے ایک روز صبح بستر پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد گھر سے جیسے برکت ہی اٹھ گئی۔ ننھا احمد آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ پہلے 1 پھر 2 3 اس طرح ساری دکانیں بک گئیں۔ پھر اقبال دوبارہ سے کرائے کی دکان میں آ گیا۔ کوثر کا دماغ ابھی تک درست نہیں ہوا تھا۔ شاید اس فطرت کی عورتیں زندگی بھر نہیں بدل سکتیں۔ پھر مکان بھی بیچنا پڑا۔ اب صرف 2 مرلے کے چھوٹے سے مکان میں رہنا شروع کر دیا گیا۔ دکان سے سودا سلف ختم ہونے لگا اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ احمد نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ اقبال روز روز ماں باپ کو یاد کر کے اندر ہی اندر روتا۔ دن بدن کمزور ہوتا جاتا۔ ایک آفس میں اسے اکاؤنٹنٹ کی نوکری مل گئی کیونکہ اس نے BCom کر رکھا تھا، مگر اسے کام کرتے کرتے اچانک چکر آنے لگے تو اسے نوکری سے نکال دیا گیا، مگر اس کے پاس 5 سال کا تجربہ آ گیا۔ اس نے رضا کو فوراً سلیکٹ کر لیا۔ اقبال نے کہانی سنا دی مگر رضا صاحب کو سب سمجھ میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کے گھر میں بھی ایسا ہی ہودا اور خدا نہ خواستہ ہو جاتا، وہ اپنے گھر کو سنبھال کر قائم دائم رکھنے لگے۔ وہ شکر گزار تھے اقبال کے کہ اس نے باتوں ہی باتوں میں اس کے گھر کی جانب مکمل اشارے دے دیے۔ رضا کو اپنے ایماندار اور مخلص ساتھی اقبال کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے اقبال کے لیے ایک اچھا 5 مرلہ کا گھر لیا، اسے وہاں شفٹ کروا دیا کیونکہ وہ احمد کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا تاکہ خدا اس سے راضی ہو جائے اور احمد کو کبھی احساس کمتری نہ ہو۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔